السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 اور 2۔ یہ صورت مدینے میں نازل ہوئی اس صورت کا نام سورۃ البقرہ اس لیے ہے کہ اس صورت میں بنی اسرائیل کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں ایک گائے کا ذکر بھی ہے۔ گائے کو چونکہ عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید اگر گھروں میں نہ پڑھا جائے، سورۃ البقرہ کی تلاوت نہ کی جائے، تو اس کی مثال قبرستان کی ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید گھروں میں پڑھا جاتا ہے، قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات سونے سے قبل سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لے تو یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہے، یعنی اسے ہر قسم کے شر سے اس رات محفوظ رکھیں گی۔ تو ہمیں سونے سے قبل سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سونا چاہیے۔ تو چلیے آئیے میرے ساتھ آپ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعات یعنی وہ حروف جن کو قطع کر کے الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، الف کو الگ، لام کو الگ اور میم کو الگ۔ قرآن مجید کا ہر حرف پڑھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور الف لام میم پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ جہاں تک اس کے معنی کا تعلق ہے تو اس کے معنی اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم بہت وسیع ہے اور ہمارا علم بہت ہی محدود ہے۔ ذالک الکتاب، ذالکا یہ اسم اشارہ ہے۔ ذالکا کے معنی تو عموماً ہوتے ہیں کہ وہ، لیکن یہ کریم کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ ذالکا یہ الکتاب کتاب، ذالک الکتاب یہ کتاب، کیسی ہے کتاب؟ یہ لا نہیں ہے، ریبا کسی قسم کا شک، فی میں ہی فی اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، ہدن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، یہ لفظ اصل میں ہے لیے، المتقین، متقی کی جمع ہے متقین، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن رہنمائی کس کو ملتی ہے؟ اس کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر قرآن سے رہنمائی لینی ہے تو پھر اللہ کا ڈر پہلے دل میں ہونا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہدی للمتقین، رہنمائی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھیے۔ الف لام میم معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب فیہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین ہدایت ہے، رہنمائی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔